تو لوگوں معاشرے کے اندر ایثار کی، محبت کی فضا کو قائم کریں۔ اختلافات برے نہیں ہیں، یعنی اختلاف کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، پوائنٹ آف ویو میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو نفرت کا سبب بنا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ لوگوں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، عید کے موضوع پہ آپ دیکھ لیں، دو فریق ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، تم حرام کام کر رہے ہو، تم فلاں کو فالو کرتے ہو، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، اور پوری قوم کو پریشان کر رکھا ہے۔ بھائی جس کو آپ نے فالو کرنا ہے کرو، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کرو، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دو کسی دوسرے کو، لیکن اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا اور پھر اس اختلاف کی آڑ میں پھر علماء کی بے عزتی کرنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ پھر لوگوں کو جاہل کہنا اور بری بری باتیں کہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے اخوت، بھائی چارگی کو بڑا فروغ دیا ہے۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی رنگ کا انسان ہو، اس کا بیک گراؤنڈ جس قسم کا بھی ہو، لیکن جب آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں گے اور کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، تو یہ خوبصورت الفاظ آپ اور اس شخص کے درمیان محبت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے بیشتر حضرات حج پر گئے، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کلر کا انسان، ہر زبان بولنے والا انسان، ہر کمیونٹی کے انسان وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ہم نے زندگی بھر ان مسلمانوں سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی، لیکن جب ان سے ملاقات کرتے ہوئے السلام علیکم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، یہ سلام اتنی خوبصورتی والا رشتہ قائم کرتا ہے کہ بعض اوقات تو انسان کے آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے گئے ہیں۔ گرم جوشی سے وہ ہمیں ملتے ہیں کہ گویا کہ صدیوں سے وہ ہم سے جدا ہیں، اور وہ پتہ نہیں تڑپنے کے لیے موجود تھے اور انتظار میں تھے کہ کوئی مسلمان ہمیں ملے، ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ برکاتہم کا ایک بیان میرے کانوں میں سے گزرا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب کافی عرصہ پہلے، غالباً ضیاء الحق کے دور سے پہلے، جب پاکستان کے مسلمانوں کو چائنا میں داخلے کی پابندی تھی، پھر بعد میں ضیاء الحق کے دور میں یہ طے ہوا کہ مسلمان آ جا سکتے ہیں اور پاکستانی وہاں جا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب نے، مرحوم نے، علماء کا ایک وفد بھیجا تھا جس میں وہ بھی شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم چائنا کے مسلمانوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے، لیکن جس شہر سے علماء نے گزرنا تھا، ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی شہر کے مضافات میں اور حدود پہ کھڑی تھی ہمارا استقبال کرنے کے لیے، اور ہمارا اور ان کے درمیان ایک ہی کلام تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ ان چائنا کے مسلمانوں کی آنکھیں مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں،
اور ان کی آنکھوں میں سے اشکوں کی لڑی جاری تھی ایک مسلمان کو دیکھنے کے لیے، اور جب ہم باہر نکلے تو وہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے چہروں کو چوم رہے تھے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو اسلام نے بھائی چارگی اور اخوت اور مساوات پر اتنا زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپس میں یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، اس اللہ کی نعمت اور احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کیا۔ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ محبتیں لوگوں خریدی نہیں جاتی، یہ محبتیں پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، نہ آپ پیسے کے ذریعے محبتیں لے سکتے ہیں۔ ساری دنیا کا خزانہ اگر آپ محبت خریدنے پہ لگا دیں تو خدا کی قسم آپ محبت نہیں خرید سکتے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ اگر آپ پوری زمین کو محبت خریدنے پہ لگا دیں آپ ان کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ ہے جو ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبریل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں تو اعلان کر دے آسمان والوں میں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ جناب جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کا فرشتوں اس انسان سے رب العالمین محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن سے کائنات کا رب محبت کا اظہار کرے، جس سے کائنات کا رب محبت کرے۔ اور یہاں تک کہ جب اعلان ہوتا ہے آسمان کے سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ صدا اتنی پھیلتی ہے کہ زمین پر پھرنے والے فرشتے ان کے درمیان یہ بات پھیل جاتی ہے کہ اللہ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس اعلان کے بدولت وہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے لوگوں میں، اور حتیٰ کہ سمندر کی تہوں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو لوگوں محبتیں ملا کریں، دونوں ہاتھ سے لیا کریں۔ محبتیں جو بغیر یعنی بے لوث جو محبتیں آپ کو ملتی ہیں یہ لے لیا کریں، بعد میں ترسیں گے۔ میں نے اگلے دن بیان کیا کہ اپنی بیویوں کو آئی لو یو کہا کرو، تو کافی ساتھی جو ہے نا وہ اپنا فیڈ بیک بھی دے رہے تھے، کہتے ہیں جی آپ نے کہا، بعض کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی بیویوں کو آئی لو یو کہا، تو وہ کہنے لگے بھی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہاں سے آ گئے، آپ نے زندگی پر آئی لو یو نہیں کہا، آپ تو اپنے دل سے نہیں کہہ رہے۔ میں نے کہا دل سے کہہ رہے ہیں ہی نہیں کہہ رہے، کہہ تو رہا ہے نا بھائی، آپ کو دل سے کہہ رہا ہے۔ ایک ساتھی کہتے ہیں اس نے کہا کہ بھائی بھاگو یہاں سے، یہ آئی لو یو کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ ساتھی مجھے بتانے لگے، میں نے کہا میری بات سنو، زندگی میں ایک مرتبہ کہا ہے یا روز کہتے ہو؟ کہتے سچی بات ہے میں نے ایک عرصہ دراز پہلے کہا تھا۔ میں نے کہا ہر روز کہا کرو نا بیوی کو آئی لو یو، پھر وہ یہ نہیں کہے گی۔ تو بھائی عورتوں کے لیے بھی یہ میسج ہے، میرے لیے بھی، معاشرے والوں کے لیے، جو محبتیں بے لوث ملتی ہیں انہیں دونوں ہاتھوں سے لے لیا کرو، انہیں ریجیکٹ نہ کیا کرو، ریجیکٹ نہ کیا کرو۔ یہ وقت کبھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جو چیزیں محبت بے لوث آپ کو ملتی ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے محبتیں ہوتی ہیں۔ تو لوگوں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔
ایک دوسرے کی مددگار ہے. مومن کا آئینہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حیات، مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والی. اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اسٹریٹ اوے لٹا دیا اور کمبل کر دیا، کہا آپ آرام کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، اوئے ہوئے 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 یار یہ تو وہ آگے بیچارہ بیمار ہے، آگے زخمی حالت کے اندر ہے. آپ کو پتا فرسٹ ایڈ کا کیا اصول ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو وارم کرو، یہ اسلام کا اصول ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ کام کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ کیوں کام رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، آپ کو فوراً لٹا دیا، کمبل کر دیا آپ کے اوپر، آپ آرام کریں اور تسلی دی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ فوراً ایمبولینس والے پہنچتے ہیں، فرسٹ ایڈ پہ کیا کرتے ہیں، اسے لٹاتے ہیں، اسے ریلیکس کرتے ہیں، اسے وارم کرتے ہیں. ہم جس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بیچارہ آلریڈی بیمار ہے، اوئے ہوئے 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 تو مرنے والے، تیری تو حالت ہی کوئی نہیں رہی ہو، تو 2 دیہڑے دے مہمان ہے. اور بیچارہ آگے ہی بیمار ہوا تھا، لگدا جراتی اسرائیل آئے میں تو گیا. یہ حالت ہوتی ہے ہماری. بھائی جب مریض کے پاس جائیں اس کے ساتھ آرام کے ساتھ بات، اس کے تسلی کی باتیں کریں. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے لٹایا، کمبل کیا اور کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو اتنے بڑے نبی ہیں، آپ تو پوری رات اتنی عبادت کرنے والے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ان اعمال کا تذکرہ کیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جن کا تعلق بھائی چارگی کے ساتھ تھا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر سے تو جو مہاجرین مکہ تشریف لے گئے تھے مدینہ میں، بڑے بڑے تاجر بھی تھے، ان کے پاس مال بھی تھا، لیکن ظاہرہ کہ سارا کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے وہ مدینہ چلے گئے اسلام کے لیے. اب پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم لوگوں سے مانگیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہاتھ سے کمائیں. اور ان کے پاس مستقل کوئی سکونت بھی نہیں تھی، کوئی گھر بھی نہیں تھا. وہ انصار جو صحابہ تھے ان کے گھروں کے اندر وہ رہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کو کس طرح فروغ دیا. ایک مہاجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور دوسرے انصار کو کہتے ہاتھ پکڑو اپنے بھائی کا، یہ تیرا بھائی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا بھائی ہے. اسے گھر لے گیا اور گھر جا کے آدھا مال جو انصاری صحابی کے ساتھ تھا مہاجر کو دے دیا. اور ایک عجیب واقعہ سنیے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کو گھر لے گئے اور کہا کہ میری جائیداد کا آدھا حصہ آپ کے لیے حاضر ہے. اور آگے سنیے، اپنے دلوں کی کھڑکی کو کھول کے سنیے کہ عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع نے کیا کہا، اے عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے. آج میں ایثار کا ایسا واقعہ پیش کرنے لگا ہوں جسے چشم فلک نے نہ دیکھا ہوگا نہ قیامت کی صبح تک دیکھے گی. چشم فلک میری 2 بیویاں ہیں عبد الرحمن بن عوف، پسند کرو جو تمہیں پسند ہے، جس کی طرف اشارہ کرو گے میں اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں اور تم اسے نکاح کر لو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے احسان مندی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں نہ جائیداد لینے کے لیے تیار ہوں اور نہ آپ کی بیوی لینے کے لیے تیار ہوں. آپ ایسا کام نہ کیجیے. ایسی بھائی چارگی کا رشتہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ اس حد تک چلے گئے تھے
کہ اپنی جانوں کو کیا، مال کا کیا ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو لوگوں، معاشرے میں یہ چھوڑ دو یہ فلاں انڈین ہے، یہ فلاں انڈین کی ماسک ہے، فلاں پاکستانیوں کی مسجد ہے، وہ فلاں جو ہے وہ پاکستانی افریقن ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہم ایک قوم بن گئے، ہمارا منشور اور دستور ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس لسانی تعصب نے، قومی تعصب نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا اور ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی حالت ایک جسم کی طرح ہوتی ہے۔ جسم کا ایک عضو اگر اس سے نقصان ہو جائے، وہ درد کرنے لگے، جسم کانپتا ہے۔ ایک مسلمان کسی دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو تو دوسرا مسلمان تڑپتا ہے۔ لوگوں، آج فلسطین کی سرزمین پر جب بربریت اور ظلم کی ہولی کھیلی جاتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان کیوں کانپتے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے جو انہیں کانپنے پر مجبور کرتا ہے۔ کشمیر کی وادیوں میں جب مسلمان پر ہندو راج اور ہندو حکومتیں اور ان کی افواج ظلم کرتی ہیں تو مسلمان کیوں تڑپتا ہے؟ اس لیے تڑپتا ہے کہ کشمیر والوں کے ساتھ ہمارا خونی بھی رشتہ ہے اور ان کے ساتھ دینی رشتہ بھی ہے اور کلمے کا رشتہ بھی ہے۔ مسلمان جس کونے کے اندر بھی تڑپے گا، خدا کی قسم پوری دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان ہوگا وہ تڑپے گا مسلمان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے آئینہ سامنے رکھا، جب ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے چہرے پر اگر کوئی گندگی لگی ہو، میل لگی ہو، وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے چہرے پر کوئی گندگی لگے۔ وہ فوراً آئینے کے سامنے دیکھ کر اس جگہ سے اپنے گندگی کو ہٹاتا ہے۔ جب مومن کے اندر کوئی اس کے عمل کے اندر گندگی دیکھتا ہے تو وہ اس کو متنبہ کرتا ہے، میرے بھائی تیرے اندر یہ خامی ہے، اسے دور کر لے۔ اور آئینے سے تشبیہ دینے کی دوسری وجہ بھی سنیے۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینے سے گفتگو کرتے ہیں تو آئینہ صرف آپ کو آپ کا عیب بتاتا ہے۔ وہ جا کہ آئینہ دوسرے کو نہیں بتاتا کہ آج جناب یہ آدمی میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کا یہ عیب تھا۔ مومن کو بتا دیا گیا، اے مومن جب تجھے دوسرے مومن کا عیب پتا چلے تو اپنے تک رکھ، دوسروں کے سامنے کسی کی جو ہے وہ غیبت نہ کر۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا، یہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب صحابہ کی نظریں دروازے کی طرف گئیں کہ وہ کون خوش نصیب دنیا کے اندر زندہ انسان جنتی آ رہا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وضو انہوں نے تازہ کیا تھا اور ان کے داڑھی مبارک سے وضو کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں جوتا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتا، آ کے بیٹھ گئے، مجلس برخاست ہو گئی۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ دیکھنے لگے، وہی صحابی دوسرے دن بھی۔ کہتے ہیں تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ نے فرمایا دروازے سے جو آدمی داخل ہوگا اسی کیفیت میں وہ اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس آدمی کا عمل تو دیکھوں۔ مجلس برخاست ہوئی، میں اس آدمی کے پیچھے چلا، میں نے جا کے کہا کہ حضرت میری ماں کے ساتھ میری کوئی انبن ہو گئی ہے، مجھے گھر سے نکال دیا، میں نے بہانہ بنایا اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان کے عمل کو دیکھوں، خیر کا دور تھا۔ انہوں نے کہا میرے گھر میں آ جاؤ۔
کہتے میں 3 دن تک ان کے گھر میں رہا، میں نے ان کے تہجد کو دیکھا، میں نے ان کی تلاوتوں کو دیکھا، دوسرے اعمال کو دیکھا۔ تیسرے دن کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضرت میں سارے اعمال کو دیکھتا رہا، آپ تو وہ عمل کر رہے ہیں جو سارے صحابہ کرتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آپ کو جنتی کہا ہے۔ تو ان صحابی نے کہا سنو پھر، میں جب رات کو سوتا ہوں اور اپنے دل سے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل حسد سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ بھی دنیا کے اندر جنتی بننا چاہتے ہیں، اپنے دل سے حسد کو نکال دیں۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو عزت دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، لوگوں حسد نہ کرو، اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جب اللہ کسی کو نعمت عطا فرما دیتے تھے تو ہمیں خوشی ہوتی تھی، ہم ہاتھ اٹھا کے اس شخص کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا۔ لیکن جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ حسد کی آنکھ میں خود ہی، یعنی حسد میں خود ہی جل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفلق کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کہا ہے کہ حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب جادو کرنے والا جادو کرے، یہ بتایا گیا کہ حسد جادو سے بھی بڑا ہے، حسد جادو سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب آپ اچھی چیز دیکھیں تو کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ لوگوں جب اپنے بچے دیکھا کرو تو کہا کرو لا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بچوں کو بھی نظر لگتی ہے، بڑی بوڑھیاں کہتی ہوتی تھیں کہ جی ماں باپ کی نظر نہیں لگتی، نظر لگتی ہے۔ بیوی پہ نظر پڑے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بچوں پہ نظر پڑے، گھر میں داخل ہوا کرو تو کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سورہ کاف کے اندر 2 بھائیوں کے قصے کو بیان کیا گیا۔ ایک بھائی نے دوسرے کو کہا تھا جو کفر کر رہا تھا اور اللہ نے اسے مال دولت دی تھی، اسے کہا تھا کہ جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ لَمَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوتا ہے یہ کیوں نہیں کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جب بھی نظر پڑے کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر کے دروازے پر بڑا سا لکھا ہوا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ نظر بد سے بچائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ انسان کو قبر میں لے جاتی ہے اور ایک بڑے اونٹ کو ہنڈیا میں بند کر دیتی ہے۔ یہ نظر بد اتنی بری ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز دیکھو، ہمارے علاقے میں سرائے علمگیر کے بعد جو ہمارا گاؤں تھا کھدریلا، اس کے پاس ایک گاؤں تھا، ایک شخص تھا بڑا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کے بچوں کو بڑی نظر سے نہیں دیکھا کرتا تھا، بلکہ وہ جو ہے وہ اپنی آنکھیں پھیر لیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب اگر وہ کسی چیز کو بڑی غور سے دیکھے، کسی پتھر کو بھی، تو لوگ بعد میں گزرتے تھے دیکھتے تھے پتھر بھی 2 ٹوٹے ہو گیا۔ یہ نظر بد اتنی بری چیز ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز دیکھیں جو آپ کو اچھی لگے کہا کریں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو لوگوں بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے ایثار اور قربانی دیجیے اپنے بھائی کے لیے۔ حضرت سہل بن عبداللہ، بور تو نہیں ہو رہے؟ اگر ہو بھی رہے ہیں تسا کہڑا ریکے چڑھنا رمضان تو بعد، کوئی گل نہیں، ایو جاڑے ہیں ساڈے انجوائے کرنے دے۔ کیوں حاجی صاحب، یہی دن ہے، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہم بھی ترس جاتے ہیں، صحیح بات ہے۔ پھر رمضان گیا، آج ختم قرآن، پھر کل دیکھیں گے، اللہ خیر کرے کون ادھر ہوتا ہے کون نہیں، اللہ سب کو قائم دائم رکھے۔ یہ محبتوں کی فضا اللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، تو یہی محبت کی فضا ہے، یہی بھائی چارگی کی ایک اخوت کی ایک فضا ہے۔ حضرت صاحب بن عبداللہ
رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کا ایک پڑوسی تھا مجوسی. انہوں نے جب زندگی بھر اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن مرنے سے پہلے جب وہ بیمار ہوئے تو کچھ دیر پہلے اس مجوسی کو بلایا اپنے گھر میں. لوگوں سننے والا واقعہ ہے، مجوسی کو بلایا، کافر کو جو اللہ کی وجود کا انکار کر رہا ہے، جو آنکھ کو پوجتا ہے، اسے بلایا اور کہا کہ میں اپنی بیماری سے محسوس کرتا ہوں کہ میرا وقت تھوڑا رہ چکا ہے، لیکن میں جانے سے پہلے تمہیں آج ایک راز بتانا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگا کون سا راز؟ کہا کہ اس کمرے میں جاؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے. وہ مجوسی دوسرے کمرے میں گیا تو دیوار سے گندا پانی ٹپک رہا تھا، اور سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیچے ایک بڑا سا ہوز بنایا ہوا تھا، ایک بہت بڑا ٹب رکھا ہوا تھا، وہ پانی اس کے اندر جا رہا. اس نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ اے میرے پڑوسی، یہ تیری ٹوائلٹ کا گندا پانی ہے جو میرے دیوار کے ذریعے میرے گھر میں گرتا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، 2 دن کا کام نہیں ہے، تیرے ٹوائلٹ کا گندا پانی پورے 1 سال سے میرے کمرے کے اندر میرے گھر میں گر رہا ہے. رات کو یہ بڑا سا ٹب بھر جاتا ہے، ہم اسے اٹھا کر جو ہے وہ باہر پھینک آتے ہیں. وہ حیران ہوا، کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہ رہا تھا، میں جب تک زندہ ہوں تیرے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں گا. میں تمہیں اس لیے آج مجھے بتانا پڑا، میں دنیا سے اگر چلا جاؤں میرے رشتہ داروں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرے بچوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہی حسن سلوک تیرے ساتھ کرتے رہیں. میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم آپس میں لڑتے رہو، لہٰذا اس کو فکس کروا دینا. اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوگی. اس کو اتنا اچھا لگا کہ وہی اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. آج ہم نے پڑوسیوں کو بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. پڑوسی بھی اپنے پڑوسی کے تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس پڑوسیوں کے اتنے حقوق کے احکامات لے کے آئے، اتنی احکامات لے کے آئے، اتنی احکامات لے کے آئے کہ مجھے ایسے لگنے لگا کہ ممکن ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری میراث میں ان کا بھی حصہ ہوگا. اتنے احکامات لے کے آئے. تو لوگوں معاشرے کے اندر ایثار کی، محبت کی فضا کو قائم کریں. اختلافات برے نہیں ہیں، یعنی اختلاف کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، پوائنٹ آف ویو میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو نفرت کا سبب بنا دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. لوگوں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، عید کے موضوع پہ آپ دیکھ لیں، 2 فریق ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، تم حرام کام کر رہے ہو، تم فلاں کو فالو کرتے ہو، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، اور پوری قوم کو پریشان کر رکھا ہے. بھائی جس کو آپ نے فالو کرنا ہے کرو، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کرو، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دو کسی دوسرے کو، لیکن اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا اور پھر اس اختلاف کی آڑ میں پھر علماء کی بے عزتی کرنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ پھر لوگوں کو جاہل کہنا اور بری بری باتیں کہنا یہ صحیح نہیں ہے. معاشرے میں اس طرح کی فضا قائم نہ کیجیے لوگوں کہ جس سے اخوت اور مساوات کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھری ہو جائیں معاشرے میں. آنے والی نسلوں کو تیار کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی اختلاف نہ کریں، اختلاف علمی ہو سکتا ہے، علمی تنقید کریں، لیکن علمی تنقید کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا. کیا آپ ہی علمی تنقید کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کے دور میں علمی تنقید نہیں ہوتی تھی؟ ان کے اختلافات نہیں تھے؟ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. چاروں ائمہ، ان کی فقہ کے اندر کتنے اختلافات ہیں، ان کے اختلافات اللہ کے لیے تھے
اور ہماری اختلافات ہماری انا کے لیے ہیں. اور پرابلم یہ ہے میں جو کچھ کہوں وہ صحیح ہے, جو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ غلط ہوگا. یہ پرابلم ہے. اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے جلدی جلدی, اور جب کوئی اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے گا اس کو سننے کے لیے ہمارے اندر سخت ہی نہیں ہے. لوگوں برداشت پیدا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمیں دور کرتی ہیں ایک دوسرے سے. جو کچھ کہا سنا, اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی.